السلام علیکم جی ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ امید ہے صحت و ایمان والی زندگی بسر فرما رہے ہوں گے۔ سب سے پہلی ریکویسٹ کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ تو آج کی گفتگو کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ فادر کا پیرنٹنگ میں کیا کردار ہے، بچے کی پرورش میں ایک والد کا کیا کردار ہونا چاہیے معاشرے میں۔ تو اس حوالے سے میں آج بالخصوص باپو سے مخاطب ہوں کہ جب بھی آپ کے ہاں کسی بچے کی پیدائش ہو تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ ایک ہائی الرٹ زون میں داخل ہو گئے ہیں۔ جب آپ دیکھتے ہیں کہیں آپ سفر پہ جا رہے ہوں تو جب آپ کو یہ کہا جاتا ہے بالعموم موٹر وے پہ اور جی ٹی روڈ پہ یہ لکھا ہوتا ہے کہ کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے تو آپ ایک دم الرٹ ہو جاتے ہیں۔ تو جب بھی آپ کے ہاں ایک بچے کی پیدائش ہو تو آپ کو ایک دم الرٹ ہو جانا ہے کہ بچہ، میں نے آپ سے پہلے بھی بات کی تھی کہ 7 سال تک ایک ریکارڈنگ مشین سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو آپ کی بچہ ایک ایک موومنٹ ریکارڈ کر رہا ہوتا ہے۔ بچے کے اندر ایس او پی نہیں ہوتا، اسٹینڈرڈ آپریٹنگ سسٹم، ٹرم آف ریفرنسز نہیں ہوتے۔ بچے کے اندر کانشیس مائنڈ نہیں ہوتا۔ اس سلسلے میں ایک بروس لپٹن ایک آدمی ہے، وہ کہتا ہے کہ بچے کا کانشیس مائنڈ نہیں ہوتا، بچے کے اندر ایس او پی نہیں ہوتے، بچہ سیکھ رہا ہوتا ہے، لرن کر رہا ہوتا ہے۔ 7 سال تک وہ ایک ریکارڈنگ مشین ہے، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اگر آپ کے ہاں ایک بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ ایک ہائی الرٹ زون میں داخل ہو گئے ہیں اور آپ کی ایک ایک موومنٹ ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ بچے کی جب پیدائش ہوتی ہے تو سم ہاؤ اسے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ عورت میری ماں ہے اور یہ شخص میرا باپ ہے۔ گھر میں دادا دادی، چچا چاچی اور باقی رشتے بھی ہوتے ہیں، لیکن سم ہاؤ بچہ یہ جو ہے وہ شناخت کر لیتا ہے کہ یہ جو شخص ہے یہ میرے لیے ویری امپورٹنٹ ہے۔ تو بچہ جب گھر کے اندر کوئی بھی فیل ہوتا ہے تو وہ اس کی اپروول کے لیے ماں یا باپ کی طرف دیکھتا ہے۔ جب ماں اور باپ اس پہ اپروول دیتے ہیں تو بچہ اس کو ایز اے نارمل صحیح کے طور پہ ریکارڈ کر لیتا ہے، وہ کوئی بھی موومنٹ ہو۔ اگر ماں اور باپ اس پہ اپروول نہیں دیتے اور اس پہ ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں تو بچہ اسے ایز اے نارمل غلط کے طور پہ ریکارڈ کر لیتا ہے۔ لہٰذا جب آپ کے ہاں ایک بچے کی پیدائش ہو تو خود کو ایک ہائی الرٹ زون میں داخل ہوتا کنسیڈر کیجئے۔ بالعموم ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ باپ جب ہی گھر میں داخل ہوتا ہے تو ایک اپسیٹ موڈ میں، اگر بیگم بھی پاس آتی ہے تو اسے بھی کہتا ہے کہ جی میں بہت تھکا ہوا آیا ہوں تو لہٰذا مجھے ڈسٹرب نہ کیجئے، بچوں کو جو ہے وہ سلا لیجئے، میرے کمرے میں کوئی نہ آئے، میں تھکا ہوا آیا ہوں، ہارا ہوا آیا ہوں، آپ کے لیے کام کرتا ہوں، مجھے کوئی ڈسٹرب نہ کرے۔ اس طرح کے جملے بالعموم ہمارے ہاں سننے کو ملتے ہیں۔ بالعموم والد صاحب جو ہے وہ باہر کام کر کے آتے ہیں تو شام کو جب آتے ہیں تو ان کا موڈ گھر میں آتے ہوئے آف ہوتا ہے۔ تو وہ جب بچہ والد کا یہ موڈ دیکھتا ہے کہ بابا آتے ہیں اور بڑی سختی کے ساتھ سب کو منع کر دیتے ہیں کہ میرے روم میں کوئی نہ آئے، میرے پاس کوئی نہ پٹکے، شور کوئی نہ کرے، اتنی سختی دکھاتے ہیں، تو بچہ اس کو ایز اے نارمل ریکارڈ کر لیتا ہے کہ باپ کو ایسا ہی ہونا چاہیے، ابو ایسے ہی ہوتے ہیں۔ بچہ یہ ریکارڈ نہیں کرتا کہ باپ نارمل کنڈیشن میں بھی ہوتا ہے یا باپ کو نرم طبیعت کا مالک بھی ہونا چاہیے۔ بچہ یہی کنسیڈر کرتا ہے کہ جو باپ ہو اسے سخت ہونا چاہیے۔ یہ بچہ ریکارڈ کر رہا ہے۔ آپ دیکھیں معاشرے میں کچھ لوگ بار بار بات پہ لڑ جھگڑ رہے ہوتے ہیں، تو ان کی بچپن میں یہ تربیت ہو چکی ہوتی ہے، یہ ٹریننگ ہو چکی ہوتی ہے، وہ گھر میں سب کو لڑتا جھگڑتا دیکھتے ہیں، سخت مزاج کے ہوتے ہیں سب، تو وہ باہر بھی ایسے ریئیکٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو 7 سال تلک میرے بھائی، اگر آپ، میں کہتا ہوں 2 نوکریاں کر رہے ہیں نا تو 1 نوکری کر رہے ہیں۔ اگر آپ شامیں اپنے دوستوں کے ساتھ مناتے ہیں نا تو انہیں کہیں جی مجھے 7 سال کے لیے بریک دے دیں اور اپنے ان شاموں کو اپنی اولاد کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ جو ہے وہ صرف کریں۔ 7 سال تلک آپ کا بچہ ایک ریکارڈنگ مشین سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے، اس میں جو مرضی ڈال دیں۔
اس میں تقریر ڈالنی ہے وہ ڈال دیں، اس میں تلاوت ڈالنی ہے وہ ڈال دیں، اس میں اپنے گانے ڈالنے ہیں وہ ڈال دیں۔ 7 سال کی عمر تک آپ کا بچہ ایک ریکارڈنگ مشین سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے۔ دوسری بات، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرا بچہ تمیز دار ہو، بدتمیز نہ ہو، تو یہ بھی آپ پہ ہے۔ آپ کے گھر میں ملازم ہیں تو انہیں آپ کیسے مخاطب کرتے ہیں، ان کے ساتھ آپ کا رویہ کیسا ہے؟ آپ ان کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آتے ہیں یا تمیزداری سے؟ یہ آپ کا بچہ ریکارڈ کر رہا ہے۔ جب آپ گھر میں نوکرانی کو یا نوکر کو، ملازم کو تھپڑ مارتے ہیں تو آپ کا بچہ یہ چیزیں ریکارڈ کر رہا ہے اور انہیں ایز اے نارمل ریکارڈ کر رہا ہے اور وہ بدتمیزی سیکھ رہا ہے۔ اگر بالفرض آپ کے گھر کے ملازم کا نام ہے اشرف، تو آپ گھر میں آئے، آپ اسے بولتے ہیں کہ اشرف صاحب مجھے ذرا ادھر تشریف لائیے اور پانی پلا دیجیے، تو بچہ ایز اے نارمل ریکارڈ کر لے گا کہ گھر کے ملازم کی عزت کرنی ہے۔ اگر والدہ ہیں تو ان کے لیے کیا ہے؟ وہ بھی اپنی نوکرانی کو یہ کہہ سکتی ہیں کہ آج آپ تھکی ہوئی ہیں، ڈیلی بیسس پہ آپ ہمارے کام کرتی ہیں، ہمیں کھانا لا کے دیتی ہیں، چائے پلاتی ہیں، پانی کا پوچھتی ہیں، لہٰذا آج میں آپ کے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں۔ تو بچے کے اندر یہ چیزیں ایز اے نارمل ریکارڈ ہوتی جاتی ہیں کہ ملازمین کے ساتھ اس کا رویہ کیسا ہونا چاہیے، اپنے سے لو لیول لوگوں کے ساتھ بالعموم بدتمیزی لو لیول کے ساتھ کی جاتی ہے۔ جو آپ سے بڑا ہے، جو آپ سے ہائی ہے، اس کے ساتھ آپ بدتمیزی نہیں کر سکتے۔ بدتمیزی بالعموم جو ہم سے نیچے لوگ ہوتے ہیں ہم ان کے ساتھ کرتے ہیں، لیکن جب گھر کے اندر والدین کا ملازمین کے ساتھ رویہ یہ ہوگا کہ ان کی عزت کرتے ہوں گے، تو اس کا یہ لازمی نتیجہ ہوگا کہ بچہ بھی عزت کرنے والا ہوگا، تمیزدار ہوگا۔ تیسری بات، اگر آپ اپنے بچے کو عبادات سکھانا چاہ رہے ہیں، اسے نماز، روزہ، حج سکھانا چاہ رہے ہیں، اسے اس طرح کی عبادات میں انوالو کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ 7 سال کی عمر میں، کیونکہ اسلام جو ہے وہ نماز پڑھنے کا حکم دیتا ہے کہ اپنے بچے کو 7 سال کی عمر میں نماز کا حکم دو، تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ آپ طوطے کی طرح بچے کو رٹوا دیں، یہ کلمے 6 رٹ لو، ایمان کی صفتیں رٹ لو، یہ چیزیں رٹ لو، اپنے بچے کو رٹوا دیے۔ بالعموم ہم جب کہیں جاتے ہیں تو یہی پیش آتا ہے کہ بچے کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ انکل آئے ہیں، انہیں جو ہے وہ آپ ایمان کی صفتیں سناؤ، بچہ فر سنا رہا ہوتا ہے۔ یہ میں نہیں کہتا کہ یہ آپ اپنے بچے کو یہ چیزیں نہ سکھائیں، لیکن عملاً سکھائیں۔ نماز کا حکم دینا ہے تو ڈانٹ ڈپٹ کرنا دے۔ باپ خود گھر میں بیٹھا ہے اور بچے کو ڈانٹ ڈپٹ کر نماز پڑھائی جا رہی ہے، یہ تربیت اس طرح نہیں ہوگی، اس طرح بچہ کبھی نماز نہیں پڑھے گا۔ بچے کو نماز پڑھانی ہے نا، تو جب آپ کا بچہ پیدا ہوا ہے نا، اس وقت بچہ ریکارڈ کر رہا ہے، آپ کی جو موومنٹ ہے اس کو بچہ ریکارڈ کر رہا ہے۔ بچہ 2 ماہ کا، 3 ماہ کا، 4 ماہ کا، 6 ماہ کا، سال کا ہے، بچہ کیا دیکھتا ہے کہ ایک آواز آتی ہے، ابو کو پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، ٹوپی اٹھاتے ہیں اور کہیں نکل جاتے ہیں۔ گھر میں جو مائیں بہنیں ہیں وہ پتہ نہیں کیا کرتی ہیں، ایک دم وہ پانی جو ہے وہ چہرہ دھوتی ہیں، ہاتھ پاؤں دھوتی ہیں، اور جو ہے وہ اوڑھتی ہیں اور ایک جگہ پہ جا کے ایک طرح کی پریکٹس کرتی ہیں، یہ پتہ نہیں کیا کر رہی ہوتی ہیں۔ بچہ اس کو ایسا نارمل ریکارڈ کر رہا ہوتا ہے اس موومنٹ کو، اور ماں بھی کیا کہتی ہے کہ بیٹے ابو آپ کے نماز پڑھنے گئے ہیں، وہ واپس آتے ہیں تو ہم کھانا کھاتے ہیں۔ اب یہ جو موومنٹ ہے آپ کی کہ اذان کی نماز پہ ہلچل پیدا ہو جانا، اور گھر کے اندر جو ہے وہ مرد حضرات کا مساجد کا رخ کرنا اور خواتین کا مقدرات اسلام کا اپنے گھروں میں نماز کا اہتمام کرنا، یہ بچہ نارمل کے طور پہ ریکارڈ کر رہا ہے۔ جب بھی آپ کا بچہ 3-4 سال کا چلنے کے قابل ہوگا، جو وہ آپ کر رہے ہیں وہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ اگر بیٹی ہے تو وہ اپنی ماں بہن کے ساتھ نماز پڑھے گی، اگر بیٹا ہے تو اپنے باپ کے ساتھ پڑھے گا، اپنے بڑے بھائی کے ساتھ پڑھے گا، کیونکہ اس نے یہ چیزیں ایز اے نارمل ریکارڈ کی ہوئی ہیں۔ اگر آپ اسے سختی کے ساتھ ڈانٹ ڈپٹ کے ذریعے نماز سکھانا چاہ رہے ہیں، قرآن پڑھنا سکھا رہے ہیں، تو یہ آپ کی ایک غلط فہمی ہے، اس طرح کچھ نہیں ہوگا۔ آپ کے عمل سے بچہ سیکھ رہا ہے، کیونکہ جو آپ کرتے ہیں نا وہ بچہ ایز اے نارمل ریکارڈ کر رہا ہے۔ اور بچے کے اندر 2 چیزیں ضرور ڈیویلپ کریں، یہ خاص کر میری باپو سے یہ التماس ہے
جو والدین جو والد ہیں ان سے میری التماس ہے بچے کے اندر دو چیزیں ضرور ڈیولپ کریں, ایک کانفیڈنس اور ایک ان کی سیلف اسٹیم, سیلف ایفیکیسی. یہ دو چیزیں نا بچے کے اندر جو ہے وہ ضرور ڈیولپ کریں, اور بالعموم ہم انہی دو چیزوں کو ہٹ کرتے ہیں اور انہی دو چیزوں کو ختم کرتے ہیں بچے سے. کانفیڈنس اور سیلف ایفیکیسی پہ الگ سے بھی ہم گفتگو کر سکتے ہیں, لیکن یہ دو چیزیں جو ہے وہ اپنے اولاد کے اندر ضرور ڈیولپ کریں. دیکھیں بچہ جو ہے نا وہ بول کے تربیت حاصل کر رہا ہوتا ہے, بچہ بول کے عمل کر کے ری ایکٹ کر کے تربیت حاصل کر رہا ہوتا ہے, ٹرینڈ ہو رہا ہوتا ہے. آپ کبھی بھی اپنے بچے کو چپ نہ کروائیں کہ چپ کرو. بالعموم کہیں جانا ہوتا ہے نا تو دو فیملیز ہیں, تو ایک فیملی کا بچہ اچھل کود کر رہا ہے یا بچے زیادہ ہیں تو اچھل کود کر رہے ہیں, دوسرے کا چپ کر کے نا کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے. اور جس فیملی کا بچہ کرسی پہ چپ کر کے بیٹھا ہوا ہے نا وہ دوسری کو یہ باور کروانے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ نے بچے کی تربیت نہیں کی. یہ کتنا بدتمیز ہے, جب سے آیا بھاگ رہے ہیں, دوڑ رہے ہیں. ہمارا بچہ دیکھو جب سے ہم آئے آرام سے بیٹھا. میں کہتا ہوں سر آپ کا بچہ کرپلڈ ہے, اپاہج بنا دیا آپ نے اپنے بچے کو, وہ کچھ سیکھ نہیں رہا. جو بچے وہاں کھیل کود کر رہے ہیں, اچھل کود کر رہے ہیں, لرن کر رہے ہیں, کچھ سیکھ رہے ہیں, تربیت حاصل کر رہے ہیں. آپ نے اپنے بچے کو جو ہے وہ کرپلڈ بنا دیا ہے, اپاہج بنا دیا ہے, کرسی پہ بٹھا کے بولنا نہیں. بچہ بول کے تربیت حاصل کرتا ہے, بچہ عمل کے ذریعے تربیت حاصل کرتا ہے, کھیل کود کے ذریعے تربیت حاصل کرتا ہے. لہٰذا اپنے بچے کو کرپلڈ اور اپاہج نہ بنائیں. اپنے بچے کی تربیت کا خاص خیال رکھیں. بچہ بول رہا ہے تو اسے بولنے دیں, اس کی سنیں, اسے چپ نہ کروائیں. چپ کر کے بیٹھ جاؤ, ایسا اگر آپ نے یہ کیا تو میں یہ کر دوں گا, چپ کر دو. یہ اگر آپ کہیں مصروف ہیں, بچے کو چپ بھی کروانا ہے, آرگو کریں کہ بیٹا میں ابھی مصروف ہوں, تھوڑی دیر تک میں یہ کام اپنا کر لوں, پھر ہم اس پہ بات کرتے ہیں. آرگو کریں بچے کے ساتھ. بچے کو جو ہے وہ ڈانٹ ڈپٹ کر چپ نہ کروائیں کبھی. آپ اپنے بچے کو چپ کروا رہے ہیں نا, اس کی کتنی صلاحیتیں آپ نے دبا دی ہیں. اور ایک اور بات, زیادہ پڑھائی کے چکروں میں نہ ڈالیں. ہمارے ہاں بالعموم ہوتا یہ ہے کہ آپ نے فزکس کیمسٹری میں اتنے نمبر, کم نمبر لیے, آپ نے 50 نمبر لیے, 75 میں سے 100 میں سے آیا تھپڑ. اپنے بچے کو پڑھائی کے چکروں میں نہ ڈالیں. جو پڑھنا ہے نا اس نے پڑھ لینا, اس کو لائف سکلز سکھائیں, اس کو جو ہے وہ زندگی کیسے گزارنی ہے یہ طریقہ سکھائیں. وہ بولتا ہے آپ سے سوال کرتا ہے, اسے بتائیں کہ بھئی ایسے کام ہو سکتا ہے, ایسے ہو سکتا ہے, ایسے ہو سکتا ہے. اس کو چپ نہ کروائیں اور اس کو زیادہ پڑھائی کے چکروں میں نہ ڈالیں. اور ایک اور سب سے اہم جو بات ہے, غلطی پر بچے کو سزا کرنا. اگر آپ اپنے بچے کو آج تک غلطی پر سزا دیتے رہے نا تو کائنڈلی بچے سے معذرت کر لیں. میں نے ایک اور ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ اپنے بچے سے معذرت کر لیں, اسے معافی مانگ لیں. یہ بھی ایک طرح کی نصیحت ہے, کبھی کر کے دیکھیں, فائدہ ہوتا نظر آئے گا. اگر اپنے بچے کو غلطی پر سزا نہ دیں, ہاں گھر میں ایک SOP سیٹ کریں کہ بچے جو ہیں 18 سال سے کم عمر جن کی ہے وہ موبائل نہیں یوز کر سکتے. ایک SOP سیٹ کریں. پھر اگر بچہ اس SOP کو توڑتا ہے, ڈسٹرب کرتا ہے, جو پلنٹی رکھی ہے وہ نافذ کریں. مثلا آپ نے کہا کہ 10 بجے سب نے سو جانا ہے. اگر بچے نہیں سوئے 10 بجے, بالفرض ایک میں بات کر رہا ہوں, آپ کسی اور بھی طرح سے اس کو جو ہے وہ ڈیفائن کر سکتے ہیں. بالفرض آپ نے یہ SOP سیٹ کیا کہ 10 بجے جی سب نے سو جانا ہے. پھر 10 بجے سب نے سو جانا ہے, ماما بابا اولاد سب نے سو جانا ہے. اگر 10 بجے بچہ نہیں سوتا, اس نے گھر کے SOP کو کیا ڈسٹرب, تو آپ اب اس پہ جو سزا آپ نے رکھی ہے اس SOP کو ڈسٹرب کرنے کی وہ نافذ کریں. مثلا سزا کیا ہو سکتی ہے, آپ کہیں گے جی آپ نے یہ SOP توڑا ہے, ہمارے گھر کا رول تھا کہ 10 بجے سو جانا, لہٰذا آپ نہیں سوئے, تو لہٰذا اس اتوار کو ہم پکنک کے لیے نہیں جا رہے. اس طرح کی بچے کے ساتھ آرگو کریں غلطی پر. اور والد کو کبھی سخت نہیں ہونا چاہیے. والدین کو, ماں اور باپ کو, پیرنٹس کو جو ہے وہ کبھی فزیکل نہیں ہونا چاہیے اپنی اولاد کے ساتھ. خبردار اگر آپ نے یہ کیا تو میں یہ کر دوں گا, آپ نے یہ کیا تو میں یہ کر دوں گا. والد کو ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایک والدین, ماں کو بھی نہیں ہونا چاہیے اور باپ کو بھی, اور بالخصوص باپ کو. ہاں گراؤنڈ رول طے ضرور کریں, غلطی پر بچے سے آرگو کریں. بھئی اگر ایسے ہے تو ایسے کر لیں, ایسے ہے تو ایسے کر, آرگو کریں. ہاں اگر آپ نے
ایک موسٹ امپورٹنٹ جو ہے بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں بالعموم ہوتا یہ ہے بالخصوص ہمارے دیہاتوں میں کہ والد صاحب جو ہے وہ اولاد کو تانے دینے شروع کر دیتے ہیں. تانے کس بات کے کہ بھی میں بوڑھا ہو گیا ہوں, میں ساری زندگی آپ کے لیے کماتا رہا ہوں, ساری زندگی میں آپ کے لیے جو تگدو کرتا رہا, میں رات کو جو 3 بجے آتا رہا یہ آپ کے لیے آتا رہا, آپ نے کیا کیا یہ وہ. بھائی ایسی باتیں اپنی اولاد سے نہ کریں. اگر آپ رات کو 3 بجے اپنے کام سے واپس آتے رہے ہیں تو 50,000 60,000 لاتے رہے ہیں, اس کی ضرورت آپ کو تھی, بچے کو نہیں تھی. بچے کو آپ کی ضرورت تھی, آپ بچے کے پاس بیٹھتے اسے ٹائم دیتے, بچے کو آپ کی ٹائم کی ضرورت تھی, بچے کی باتیں سنتے. بچہ آپ کو بتاتا کہ آج میں اسکول میں گیا تھا تو میں نے اسکول میں اپنے دوستوں کے ساتھ ایسے ٹائم جو ہے اسپینڈ کیا, میں کینٹین سے یہ کھایا, آج میرے ٹیچر نے مجھے یہ پڑھایا, آج جب میں راستے میں آ رہا تھا تو میں نے یہ دیکھا. بچہ یہ چاہتا ہے, اس کی سنیں. بچہ یہ 50,000 آپ کے جو 50 60 70,000 ہے وہ بچے کے آگے کوئی معنی نہیں رکھتی. بچے کو یہ نہیں چاہیے, اس کی آپ کو ضرورت ہوگی. لہٰذا موسٹ امپورٹنٹ بات اگین میں آپ سے عرض کر دوں کہ بچے کے سامنے کبھی یہ نہ کہیں کہ میں نے آپ کے لیے محنت کی, آپ کے لیے رات کو کھپتا رہتا ہوں, یہ کرتا رہتا ہوں. اس کی ضرورت آپ کو ہے, بچے کو نہیں. لہٰذا اگر آپ نے بچے کے ساتھ یہ کر دیا کہ میں جی آپ کے لیے کھپتا رہتا ہوں, آپ کے لیے کرتا ہوں, آپ نے میرے لیے کیا کیا, تو آپ نے بہت بڑی غلطی کی. والد کے کردار پہ بہت کچھ کہا جاتا ہے, کہا جا سکتا ہے, لیکن ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں کہ بچے کی تربیت کے اندر والد کے اس کردار کو اب والدین جو سن رہے ہیں, جو والد سن رہے ہیں, وہ اس کو اپنی عملی زندگی کے اندر نافذ کریں. بچوں کے ساتھ SOP سیٹ کریں, بچوں کو کبھی جھڑکے نہ, کبھی غلطی پر سزا نہ دیں, اور کبھی بچوں کے ساتھ فزیکل نہ ہوں. اور سب سے عام بات کہ بچوں کو کبھی یہ نہ کہے کہ ہم نے آپ کے لیے یہ کیا. اللہ ہم سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے, اللہ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا, ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا, مزید اچھی ویڈیوز ہم آپ کے لیے لے کر آتے رہیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.